السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ بغداد کی سرزمین پر وہ رات بہت بھاری تھی۔ آسمان پر تارے تو تھے مگر زمین پر کئی دل ایسے تھے جن میں اجالا نہیں تھا۔ انہی تنگ اور اندھیری گلیوں میں ایک غریب ماں اپنے ننھے بچے کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ بچے کے چہرے پر معصومیت تھی مگر آنکھوں میں بھوک کی تپش صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار ماں کی اور دیکھتا اور دھیمی آواز میں کہتا، امی آج کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا مگر وہ مسکرانے کی کوشش کرتی اور کہتی، بیٹا اللہ بہت بڑا ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اصل میں اس ماں کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلتا تھا۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ ماں کے علاج اور گھر کے خرچے میں ختم ہو چکی تھی، اور آج حالات یہ تھے کہ بچے کی بھوک دیکھ کر ماں اپنے آنسو تک نہیں روک پا رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر میں خود بھوکی رہ جاؤں تو سہ لوں مگر اس معصوم کی بھوک کیسے دیکھوں۔ اسی سوچ میں اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل پڑی۔ وہ ایک دروازے پر دوسرے دروازے تک گئی، کہیں سے سخت آواز آئی، کہیں سے تانا ملا، کئی لوگوں نے انسنا کر دیا۔ کچھ گھروں میں روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی مگر اس ماں کے نصیب میں صرف خاموشی تھی۔ بچہ اب زور زور سے رونے لگا۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا مگر اس کے پیٹ کی آگ کیسے بجھتی۔ آخر کار تھک ہار کر وہ ایک دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے رو کر کہا، اے میرے رب، تو سب دیکھ رہا ہے، میں تیری بندی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اگر میری زندگی میں تکلیف لکھی ہے تو منظور ہے مگر اس معصوم کی بھوک مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ تو ہی کوئی راستہ نکال دے۔ اس کی دعا میں اتنا درد تھا کہ فرشتے بھی کانپ گئے۔ اسی وقت بغداد کے ایک دوسرے حصے میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں مشغول تھے۔ ان کا دل اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ان کے سینے میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھی۔ انہوں نے سجدے میں سر اٹھایا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، شہر میں کوئی بھوکا ہے، کسی مظلوم کی آہ نے دل کو ہلا دیا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا، جلدی کرو، جو کچھ گھر میں موجود ہے سب لے کر چلے جاؤ، کھانا اناج پیسے جو بھی ہے سارا لے کے جاؤ۔ خادم حیران تھا مگر اس نے بنا سوال کیے حکم مان لیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود چل پڑے۔ وہ گلیوں سے گزرے جا رہے تھے جیسے کسی اندیکھی آواز کا پیچھا کر رہے ہوں۔ آخر کار وہ اسی دیوار کے پاس پہنچے جہاں وہ ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ ماں نے جب انہیں دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس نے سوچا شاید کسی امیر یا بڑے آدمی کے سامنے آ کر اسے شرمندہ ہونا پڑے گا، مگر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت نرمی سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں؟ ماں کا صبر ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی ساری کہانی سنا دی، بچے کی بھوک، مجبوری، تنگی اور ٹوٹا ہوا دل۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھی آنسو سے بہنے لگیں۔ انہوں نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ڈرو مت، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا۔ انہوں نے خادم سے کہا، کھانا نکالو۔ جیسے ہی بچے نے منہ میں پہلا نوالا رکھا اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ماں یہ منظر دیکھ کر رو پڑی۔ یہ رونا درد کا نہیں شکر کا تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کو پیسے دیے اور فرمایا، یہ صرف آج کے لیے نہیں، جب بھی ضرورت ہو اللہ کے در سے مایوس مت ہونا۔ ماں نے کانپتی آواز میں کہا، حضور میں کیسے شکر ادا کروں؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
بھوکے کو کھانا کھلانا ہی سب سے بڑا شکر ہے۔ یاد رکھو، صبر کے بعد رحمت ضرور آتی ہے۔ اس رات اس ماں کے گھر میں صرف چولہا ہی نہیں جلا بلکہ امید کا دیا بھی جل اٹھا۔ اس نے جان لیا کہ اللہ اپنے ولیوں کے ذریعے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور جس نے اللہ پر یقین کر لیا اس کا دامن کبھی خالی نہیں رہتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔